صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ دین اسلام وہ عظیم اور وہ بابرکت مقدس دین ہے جس کے دامن میں خیر ہی خیر اور انسانیت کی بھلائی کا ہر پہلو موجود ہے۔ اسلام نے ہمیشہ انسانیت کو تحفظ فراہم کیا ہے اور دنیا جہان کے معاملات ہوں، وہ اخلاقیات ہو، وہ سماجی سسٹم ہو، ہر ایک میں اسلام کی عظمتوں کا سورج ہمیشہ نصف النہار پر چمکتا نظر آتا ہے۔ 14 صدیاں گزر چکی، معاصرین و مخالفین، مستشرقین اور محققین نے بڑی باریک بینی سے اسلام کے جملہ پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ بہرحال وہ اسی نتیجہ پر پہنچے کہ انسانیت کی بقا صرف اور صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دین میں ہے۔ دین اسلام کے حسین پہلوؤں میں ایک حسین اور پاکیزہ پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اور قوموں کے قبیلوں کے درمیان کیے ہوئے معاہدے، ان کی پاسداری کرنا، یہ دین اسلام کے حسین پہلوؤں میں یہ بات شامل ہے۔ فیصلہ اور معاہدہ سخت بھی ہو، ظاہری طور پر اس کی کچھ شکیں، تو بہرحال خیر کے پہلو اس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ اپنی برکات کا ان میں نزول بھی فرماتا ہے۔ صلح حدیبیہ ظاہری طور پر ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں پوزیشن انتہائی منفرد نظر آتی ہے، مگر دنیا نے دیکھا کہ فتح اور نصرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا مقدر ٹھہری اور عزت آبرو انہی کے قدموں میں لوٹتی نظر آئی۔ اسی طرح ایک معاہدہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے دیگر قبائل میں سے 2 قبیلوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جس کی وجہ بعد میں فتح مکہ کا باعث بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ 2 قبیلے، قبیلہ بنو کنانہ اور بنو خزاعہ، ان دونوں قبیلوں کی ایک اشتراکی ایڈجسٹمنٹ تھی کہ وہ کس کے ساتھ چلیں گے۔ دونوں قبیلوں میں مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ اور غلامان رسول کے ساتھ، جو جس کے ساتھ وہ معاہدہ کرے پھر وہ ان کی عزت کا، حرمت کا ہر حوالے سے تحفظ کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ بنو کنانہ نے قریش کو چنا اور بنو خزاعہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا۔ یہ صلح حدیبیہ کے 22 ماہ بعد تقریباً یہ معاہدہ وجود میں آیا، لیکن کیونکہ قریش مکہ کے مزاج میں تکبر بھی تھا، رعونت بھی تھی اور بڑائی کا تصور بھی تھا، اور غلامان رسول میں عجز اور انکسار، ظاہر ہے تربیت و صحبت و قربت مصطفی کا وہ ایک خوبصورت اور نمایاں پہلو تھا، جس کی برکات بعد میں دنیا نے دیکھا کہ غلامان رسول کے نصیب میں آئی۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کی
جس معاہدے کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی تھی، مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو سبوتاژ کیا۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے قبیلہ بنو خزاعہ پہ حملہ کیا، اور جتنی چدراہ تھی، جتنے بڑے لوگ تھے، وہ ان کی سرپرستی میں تھے۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، جس کو کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ان کو اپنی طاقت قوت پہ بھروسہ اور ناز تھا۔ حملہ کیا اور راتوں رات 23 بندے اس قبیلہ کے مار دیے۔ جب اس قبیلہ کے 23 لوگوں کو تہ تیغ کر دیا گیا تو اس قبیلہ کے لوگوں کی چیخ و پکار نے اور اس قبیلہ کے لوگوں کی جو آواز تھی اور صدا تھی، وہ رات کی تاریکی میں اپنے طور پر اس قبیلے کے کچھ لوگ تیاری کر کے ذہن بنا کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ارادہ باندھ چکے تھے، اور وہ رو رو کر اپنی بپتا سنا رہے تھے۔ ادھر انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور ادھر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے دوران وضو سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لبیک لبیک لبیک۔ آپ فرماتی ہے میں حیران تھی کہ اس لمحے صبح صادق کے وقت یہ کون سا بندہ ہے جس کے جواب میں اللہ کے حبیب یوں فرما رہے ہیں، لبیک کا ارشاد فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں نصرتا نصرتا نصرتا۔ اب ظاہر گئے حضور کی غلام سمجھ گئیں کہ کوئی اہم بات ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس میں فرما رہے ہیں میں حاضر ہوں تمہاری مدد کی گئی۔ چنانچہ پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا بنی کعب کا رجز خاں تھا جو مجھ سے فریاد کر رہا تھا، اب وہ وہاں سے چلا، فریاد وہ اپنے انداز میں نوحہ گری یوں سمجھ لے وہ کر رہا تھا، روتا ہوا کہ ہمارے لوگ مارے گئے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے، اے اللہ کے نبی ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کا بھروسہ لے کر آ رہے ہیں، آپ کے حضور اپنی بپتا سنائیں گے، آپ کو اپنا دکھڑا سنائیں گے، آپ کے سامنے اپنے دکھوں کی کہانی رکھیں گے، یقیناً آپ ہمارے دکھوں کا مداوا بنیں گے۔ انہوں نے وہاں سے صدا لگائی تو اللہ کے حبیب نے اللہ کی عطا سے ان کی اس بات کو یہاں بیٹھے سن لیا۔ اسی لیے فاضل بریلوی امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اللہ کی عطا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ہمارے ہاں اہل علم جب کلام کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات وہ شدت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ یہ تو مان لیتے ہیں کہ اللہ سنانے پہ آئے تو 3 میل دور چلنے والی چیونٹی کو سلیمان پاک کے لشکر سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ تو میرے دوست، میرے بھائی، جو پروردگار اپنے کرم، اپنے فضل، اپنی عنایت سے دنیا کے سب سے چھوٹے جانور اس معمولی چیونٹی کو 3 میل سے سننے کی سماعت کا، قوت کا اعزاز دے دیتا ہے، تو جس کے لیے یہ کائنات بنائی ہے اپنے حبیب کو کتنی عظمت عزتیں بخشنے والا ہے پروردگار۔ تو جو فلسفہ وہاں ہونا چاہیے وہی فلسفہ یہاں بھی ہونا چاہیے۔ تو ہم یہاں سے پکاریں وہ مدینے سنیں، تو کریم آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا یاد۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رحمت بھی ہوں اور کریم بھی ہوں اور نبی بھی ہوں اور پھر بندہ اپنی بپتا سنائے اور ان تک نہ پہنچے۔ سنانے والا سنانے کی کوشش تو کرے، ان کے لیے اللہ نے یہ اہتمام رکھا ہے۔ فاضل بریلوی نے بڑے حسین خوبصورت پیرائے میں فرمایا، بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور ہو جو بے خبر غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ اب یہ وہاں کا عمر بن سالم خزائی
پوری داستان سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچ کر سنا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا نصرت یا عمر بن سالم، غم نہ کر، ہم نے تیری مدد کی اور تیری مدد کریں گے، ہم ہیں تیرے پیچھے، ہم نے جو معاہدہ کیا ہے پاسداری کریں گے۔ اب دیکھیے بیسیت مسلمان جو ہم بہت سی پریشانیوں اور مصیبتوں کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کہیں معاہدوں کی پاسداری سے ہٹ چکے ہیں، وعدہ خلافی کی جانب بڑھ چکے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے بات چیت کو ہم توڑ چکے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ یقیناً ایسا ہوتا ہے تو پھر رحمت، نصرت اور برکت پھر روٹھ جایا کرتی ہے جب بندہ جو بات کر دے تو اس پہ اڑ جائے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ سیدھے سادے لوگوں کا مزاج یہ ہوتا تھا، وہ کہتے بس ہم نے زبان کی ہے بھائی، جب زبان ہو گئی ہے تو بس اب کچھ نہیں ہے۔ ادھر عالم یہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم نے دیکھا بدقسمتی یہاں تک بڑھ چکی ہے، ایک بندے سے پورا سودا طے ہو گیا، دوسرے بندے نے 50 20 100 ریٹ بڑھایا، تو پھر میں نے بہت سے بد نصیب لوگوں سے یہ بھی سنا اماں نہیں مان رہی، یعنی اپنی ساری کی ساری خباثت ماں کے کھاتے میں ڈال دی، اماں نہیں مان رہی، فلاں نہیں مان رہا، بیگم نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے۔ بھائی زبان کیا ہے؟ مومن تو وہ جو اس کا پہرا دیتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس حیات کے حسین اور بابرکت اور عالمگیر پہلوؤں میں ملتی نظر آتی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لأمنعنہم مما امنع منہ نفسی و اہلی و بیتی، فرمایا سن لو جو ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، میں میری جان مال ہو، میں ہر ایک کے حوالے سے میں دفاع کرنے کا حق ادا کروں گا۔ یہ ہے وہ تصور جو ہمیں گھٹی میں ملا ہے اکابرین سے۔ سید عالم علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے بزرگوں کی قربت اور ماں کی لوری سے ملتا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ جس دشمن سے میں اپنی ذات، اپنی آل، اپنے بچوں کا دفاع کروں گا، قبیلہ والوں تمہارا بھی کروں گا۔ اب یہ بات جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، ادھر عالم یہ تھا کہ لوگوں نے کہا وہ تم نے قبیلہ کے 23 افراد مار دیے، تمہیں کوئی احساس نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اقتدار، طاقت، قوت کے نشے میں دھت تھے۔ تو جب بندہ دھت ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے وہ کون ہے؟ مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے بھائی؟ وہ کس پوزیشن کے مالک ہیں؟ ہم سے لڑیں گے؟ مکے کے چودھریوں سے لڑیں گے وہ ہمارا ان کو نہیں پتا ہم کون ہیں، ان کی پوزیشن ہی کیا ہے، وہ ہم سے لڑائی کریں گے؟ آج جیسے آپ دیکھتے ہیں امریکہ بہادر کہتا ہے ہم سے دنیا الجھے گی، ہماری ٹیکنالوجی کا نہیں پتا۔ ایبٹ آباد کے کسی گھر میں ہم اسامہ کو ڈھونڈ نہیں نکالتے، ہم اس کو راتوں رات اٹھا کر نہیں لاتے، ہم تو سانسیں گر لیتے ہیں، ہم تو تمہاری معیشت کو کنٹرول کر لیتے ہیں، تمہیں ہمارا نہیں پتا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب دنیا اپنی طاقت، قوت، ٹیکنالوجی پہ ناز کرتی ہے، خدا کی قدرتیں دیکھو، کبھی وہ فرعون کو چھوٹے سے مچھر سے ذلیل کرواتا ہے، تو کبھی پوری انسانیت کو یوں جکڑتا ہے کہ نہ نظر آنے والا کوئی ایسا وائرس ہوتا ہے جو خدا کی خدائی کا اور اس کی الوہیت کا لوگوں کو پتہ دیتا ہے۔ اس کی بے نیازی کو ذہن میں رکھنا چاہیے، مسلمان کو گھبرانا نہیں چاہیے، اس کا دنیا میں کوئی نہ ہو، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، جس کا خدا اور اس کا رسول ہو اس کو کیا ضرورت ہے کسی اور کے سہارے کی، آسرے کی۔ اب دیکھیے انہوں نے کہا وہ کیا کر لیں گے ہمارا، لیکن سیانے لوگوں نے کہا سنو، وہ جو خزاع کے قبیلہ کے لوگ تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے ہیں، اور پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ اب جو چھچورے جن کا طبیعت میں تھا چھکرے اور جو شدت پسند تھے، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان میں سیاںہ بہرحال ابو سفیان تھے، مکے کے سردار بھی تھے اور جہاں دیدہ بھی تھے۔ اس نے کہا بات سنو، معاملہ لگتا ہے تم نے خراب کر لیا ہے اور گیم ہمارے ہاتھ سے نکلتی نظر آتی ہے، اب اس کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا،
اس کا یہ ہے کہ تم ذرا مہربانی کر کے ذرا حالات کا جائزہ لو۔ حضور نے ارشاد فرما دیا ان کو، جاؤ اعلان کر دو ہم ادھر سے نکلنے لگے ہیں، ہم آئیں گے، ہم دفاع کریں گے، اپنی طرح تمہارا بھی، اپنے بچوں کی طرح تمہارے بچوں کا بھی، اپنی نسلوں کی طرح۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، ہم دنیا کے ان لنڈے کے انگریزوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ اقلیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہماری گلی میں عیسائی رہتے ہیں، ہمارے محلے میں ہندو رہتے ہیں، ہمارے علاقوں میں سکھ رہتے ہیں۔ ہم نے ان کی عزتوں کو اپنی عزت سمجھا، ہم نے ہمیشہ ان کی بیٹیوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بزرگوں کا تحفظ کیا ہے۔ یہ ہمارے مزاج میں شامل ہے۔ اقلیتوں کے دشمن نہیں ہیں ہم تو تحفظ کرنے والے ہیں، کیونکہ اسلام تو سکھاتا ہی یہی ہے۔ دنیا میں کہیں اس طرح اقلیت محفوظ نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان میں ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان کو اعلان کر دو ہم آنے والے ہیں، ہم آنے لگے ہیں۔ ادھر ابو سفیان بڑھے، انہوں نے کہا اب گیم ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو وہاں سے چل پڑے، اس دھرتی پر پہنچے تو اب ذرا ایمان کا جذبہ بھی دیکھیے، اور پھر حضور سید عالم کی قربت کا اور حضور کے قربت کے نور کو بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اب مکے کا سردار بھی تھا، علاقے کا رئیس بھی تھا، تو ظاہر ہے اس کی سگی بیٹی ام حبیبہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی تھی۔ حضرت امیر معاویہ کی بہن جناب حضرت ابو سفیان کی بیٹی، ابھی آپ ایمان کے اعزاز سے مشرف نہیں ہوا ابو سفیان، آپ کو سیدہ ام حبیبہ پاک حضور کی بارگاہ میں ایمان کی، اور آپ حضور کے حرم میں داخل ہو چکی ہے۔ اب یہ پورے اس کر و فر کے ساتھ ہے، سرداری مزاج کے ساتھ آئے کہ میرا ایک رابطے کا ذریعہ تو ہے، لیکن اب دیکھیے ایمان کیا ہے۔ اب جب آئے تو آتے ہی حضور کے بستر پر اپنی بیٹی کے گھر میں یہ بیٹھنے لگے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی خیر فرمائے۔ ایمان کا نور دیکھیے، یہ بیٹھنے لگے کون؟ مکے کا سردار۔ یہ بیٹھ رہے تھے کون؟ یہ قبائل کا چیف۔ یہ بیٹھنے لگے کون؟ اپنے علاقے کا ہیڈ، سربراہ، اس بیٹی کا باپ جس بیٹی کے گھر میں آیا ہے، سردار ہے۔ بیٹھنے لگے تو فوراً بیٹی نے چادر ہٹا لی، بستر اٹھا لیا۔ وہ حیران ہوا، یہ کیا؟ فرمایا ابا تم اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ یہ بستر میرے پاک محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اس بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ بتائیے، دنیا کو اخلاقیات سکھانے والے لنڈے کے انگریز کہتے ہیں انسانیت کی قدر دیکھنی ہے تو ہم سے پوچھو، ہم کہتے ہیں دیکھو یہ ساری چیزیں بعد میں ہے، بھائی انسانیت کی عزت تو سکھانے والا کون ہے؟ لیکن ایمان ایمان ہے، جو شرک ہے وہ شرک ہے، جہاں پلیدی ہے وہ پلیدی ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا طاقتور فرعون، اوریجنل نمرود، اوریجنل فرعون، اوریجنل حامان شداد، یہ تو چھوٹی چھوٹی فرعونڑیاں ہم نے دیکھی ہیں نا، یہ تو چھوٹی چھوٹی نمرودڑیاں ہیں۔ اوریجنل فرعون، نمرود، حامان، شداد کی حکومت و اقتدار و مال و دولت سمیت ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں مزدور مومن کی پھٹی پرانی جوتی رکھ دو، اللہ کی عزت کی قسم ہے مومن کی جوتی اس سے کروڑ درجے باری ہے۔ لیکن کیونکہ ہم اپنی پہچان اور اپنی میراث سے تھوڑا ہٹ چکے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا کیا ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑی ایمان کی دولت ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، یہی سہارا ہے ہمارا دنیا اور عقبہ میں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نہیں بیٹھ سکتے، تو جناب ابو سفیان کی ہوائیاں اڑ گئیں، ماحول تو یہاں یہ پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ متعدد آیتیں قرآن مجید کی اس حال سے ہمیں آگاہ کرتی ہے، دوستی ہو، تعلق ہو، محبت ہو، یہ ساری جتنے بھی تعلقات ہیں اس سے رکھو جو ایمان والا ہے۔ جس کا ایمان نہیں ہے وہ بھائی ہو، رشتہ دار ہو، عزیز ہو، اپنا ہو، وہ تمہارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تمہارا صرف اور صرف وہی ہے جو تمہارے آقا کا خیر خواہ ہے، جو تمہارے نبی کا خیر خواہ ہے، جو تمہارے رسول کا خیر خواہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تمہارا نہیں ہو سکتا۔
حضور نے اعلان فرمایا ایک لوگوں کو بتا دو ہم نکلیں گے۔ ہر ایک صحابی کے زبان پر کیا تھا؟ جواری فی جوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی نعرے لگا رہے تھے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے اس حسین اور مقدس جانثاروں کے لشکر کو لے کر جب بڑھ رہے تھے، عجیب کارواں کا نظام تھا۔ روزے تھے، رمضان تھا۔ حضور نے فرمایا تمہیں دھوپ کی شدت بھی ہے، راستے کی تھکاوٹ بھی ہے، تو حضور نے غلاموں کو دیکھ کر کیا کیا؟ روزہ افطار کر لو۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ پانی کا پیالہ منگوایا، اپنی اونٹنی پہ حضور نے بیٹھ کر اونچا کیا تاکہ دیکھ لیں۔ پھر حضور نے نوش جا فرمایا پیالہ، روزے افطار کر لو۔ اب کچھ لوگ تھے، ظاہر ہے لشکر زیادہ تھا، کچھ تک یہ بات پہنچ گئی روزے افطار کر لیے، روزہ کھول دو۔ حضور نے افطار کر دیا روزہ۔ اچھا کچھ تک یہ بات پہنچی، کچھ نے کہا ہم نہیں کھولیں گے۔ اب جب نہیں کھولا تو ان کا عالم یہ ہوا کہ ان میں بہت سے لوگوں کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ اس پہ حضور جلال میں آ گئے، فرمایا ان کو نہیں بتایا ہم نے؟ اسی کا نام نافرمانی ہے کہ جب رسول نے جو کیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ شریعت کیا ہے؟ ادائے مصطفیٰ ہے، حکم مصطفیٰ ہے۔ حضور کے ادا کا نام ہی ہے، جو کر لیا اسی کا نام ہے۔ اس لیے اسی اصول کو یہ ہمیں اس منظر میں یہ سارے کے سارے حسین تصورات دکھائی دیتے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا لشکر آگے بڑھا، انشاءاللہ ہم اس سے آگے کل عرض کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں اسلام کا نور، عقیدے کی روشنی اور غلامان رسول کی حسین پاکیزہ سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی، شریعت مطہرہ کا علم تھامے رکھنے کی، اسلام کی عظمتوں کا پھریرا لہراتے رہنے کی اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الاولین والآخرین۔ اللہم صلی وسلم